ملک شام 1946 میں ایک آزاد جمہوری ریاست بنا، لیکن 1949 میں پے در پے ہونے والی 3 بغاوتوں کے بعد ملک میں ایک فوجی حکومت قائم ہو گئی۔ چنانچہ 1954 میں ایک اور بغاوت کے نتیجے میں اس فوجی کا خاتمہ ہو گیا۔ 1958 سے لے کر 1961 تک شام اور مصر متحدہ عرب جمہوریہ کے نام سے ایک سیاسی اتحاد کے طور پر چلتے رہے، یہاں تک کہ 1961 میں شام اس اتحاد سے الگ ہو گیا۔ اس دوران شام کا نظام حکومت صدارتی بنا دیا گیا۔ 1963 میں ایک بغاوت کے نتیجے میں ایک قوم پرست اشتراکی جماعت بیس پارٹی حکومت اقتدار میں آئی۔ اس حکومت میں حافظ الاسد کو شامی فضائیہ کی کمان دے دی گئی۔ 1966 میں باس پارٹی کے اندر بغاوت ہوئی اور پارٹی کے سربراہ مائیکل افلاک اور دوسرے پرانے لیڈروں کو ہٹا دیا گیا اور باس پارٹی کی لیڈرشپ اور اس کے نتیجے میں شامی حکومت پہ فوجی حمایت یافتہ صالح جدید کا کنٹرول ہوا اور جنرل حافظ الاسد اس نئی حکومت کا وزیر دفاع بنا۔ 1971 میں ایک اور بغاوت کے بعد حافظ الاسد نے صالح کو اقتدار سے الگ کر دیا اور باس پارٹی کا سربراہ بن گیا۔ ملک شام کے اقتدار پہ قابض ہوا اور اپنی موت 2000 تک شام پہ قابض رہا۔ حافظ الاسد کا اقتدار ایک بادشاہی نظام کی طرح تھا جس کا مرکز حافظ الاسد خود تھا۔ اپنے اقتدار کے شروع میں اس نے اپنے اقتدار کو جمہوری رنگ دینے کے لیے اپنی کیبنٹ میں مختلف طبقے کے لوگوں کو نمائندگی دی، لیکن تمام اختیارات اور فیصلہ سازی کا اختیار اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اپنے اقتدار کے شروع یعنی 1971 سے لے کر اپنی موت 2000 تک حافظ الاسد نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کیے رکھی۔ ایمرجنسی کے قانون کے نام پہ ملک میں 3 سرکاری اخبار تھے۔ سیاسی مخالفین پہ ملٹری کورٹس میں مقدمے کیے جاتے اور اکثر سیاسی مخالفین بنا کسی ملٹری یا سول ٹرائل کے غائب کر دیے جاتے۔ ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق حافظ الاسد کے اقتدار میں 17,000 مخالفین بنا کسی ٹرائل کے قتل کر دیے گئے۔ 5 یا 5 سے زیادہ افراد کا ایک جگہ جمع ہونا بھی جرم تھا۔ ہر 7 سال کے بعد حافظ الاسد صدارت کے لیے ریفرینڈم کرواتا اور دوبارہ صدر منتخب ہو جاتا۔ 4 دفعہ کرائے جانے والے نام نہاد ریفرینڈم میں حافظ الاسد نے 3 بار 100% ووٹ لیے اور ایک بار 99% سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ ایسے نتائج سے ان انتخابات کی شفافیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ شام کی آبادی میں تناسب کے اعتبار سے 74% سنی آباد ہیں، جبکہ 12% علوی شیعہ اور 10% عیسائی اور باقی دوسری اقلیتیں موجود ہیں۔ حافظ الاسد ایک علوی شیعہ تھا اور اس نے اپنے اقتدار میں معاشرے اور اداروں کو مکمل طور پر فرقوں کی بنیاد پر تقسیم کر دیا۔ آرمی، انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے تمام اداروں میں علوی شیعہ مذہب کے لوگوں کو تعینات کر دیا گیا۔ جو افراد ملک کا نظام چلا رہے تھے ان کی اکثریت حافظ الاسد کے رشتہ داروں پر مشتمل تھی۔ سنیوں کو بھی مطمئن رکھنے کے لیے کچھ عہدے دیے گئے، لیکن کاروبار حکومت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1982 میں اسی حافظ الاسد کے اقتدار میں ہی شام کے شہر حما میں اہل سنت کے قتل عام کا واقعہ پیش آیا، جب شامی فوج نے 27 روز تک شہر کا محاصرہ کر کے لوگوں کا خون بہایا۔ شامی ہیومن رائٹس کے مطابق اس قتل عام میں 40,000 لوگ شہید کیے گئے، لیکن حقیقی اعداد و شمار اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ حافظ الاسد نے اپنے اقتدار کے دوام کے لیے ہر ہاتھ کو کچل ڈالا اور ہر آواز کو دبا ڈالا۔ یاد رہے کہ موجودہ شامی بغاوت چند مظالم کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ سالوں سے جاری مظالم، غلامی اور مسلکی تعصبات کے خلاف بغاوت اور جہاد ہے۔ حافظ الاسد 10 جون 2000 کو دمشق میں ہارٹ اٹیک سے مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کا دوسرا بیٹا بشار الاسد شام کے تخت پہ براجمان ہوا۔ حافظ الاسد کا اقتدار شام میں علوی شیعوں کا راج تھا، لیکن اس کے بیٹے بشار الاسد کے اقتدار میں آنے سے بھی حالات میں کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ اب صورتحال مزید بھیانک ہو چکی ہے اور بشار الاسد کے 17 سالہ دور اقتدار میں مسلمانوں پر ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہوا ہے اور اب بھی ظلم و ستم کی لازوال داستانیں رقم کی جا رہی ہیں۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔